والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن تذكر جيران بذي سلمي مزد دما جرى من مقدم بدمي. شرح قصیدہ بردشی علامہ خربوتی کی آج آپ نے جو ذی پہ گفتگو فرمائی ہے، یعنی ذی سالم میں ذی، اس کو انشاءاللہ تعالی ہائی لائٹ کیا جائے گا۔ اللہ پاک اس کی صحیح ترجمانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سن کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ خربوتی کہتے ہیں قال الاسلام ان کلمۃ ذی ان کانت صفۃ لنکرۃ فہی تضاف الی نکرۃ وان کانت بالعکس فهو بالعکس۔ اسلام نے کہا کہ اگر ذی کا کلمہ اگر صفت و نکرہ کی تو پھر یہ نکرہ کی طرف مضاف ہوتا ہے، یعنی جب نکرہ کی یہ صفت ہو تو نکرہ ہی کی طرف مضاف ہوتا ہے، اور اگر یہ بالعکس ہو تو بالعکس کے ساتھ، یعنی اگر یہ معرفہ کی یہ صفت ہو تو معرفہ کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ پھر کہتے ہیں والفرق بین ذی و صاحب ان فی ذی یکون المضاف اشرف من المضاف الیہ کما فی قول تعالی ذو العرش المجید۔ کہتے ہیں فرق ذی اور صاحب کے درمیان کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ذی میں مضاف الیہ سے اشرف ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ذو العرش المجید، عرش مجید والا، یا ذو اللہ پاک اس سے مراد ہے عرش کا مالک، تو یہاں ذو مضاف ہے تو یہ عرش مجید سے زیادہ اشرف ہے۔ اور فی صاحبی اور صاحب میں کہ یکون بالعکس، وہ عکس کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی ادھر مضاف الیہ اشرف ہوتا ہے مضاف سے، قولہم جیسے ان کا کہنا لی ابی ہریرہ، یا ابو ہریرہ میں ہریرہ جو ہے مضاف الیہ یہ اشرف ہیں۔ لی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صاحب النبی، دیکھیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے لیے کہ وہ صاحب النبی ہیں، یہاں صاحب نبی کی طرف نسبت ہے، لیکن نبی اشرف ہے صاحب سے، صاحب زیادہ اشرف نہیں ہے، تو زیادہ مضاف الیہ اشرف ہے صاحب سے۔ تو دون ذی نبی جی، کیونکہ یہ صاحب نبی، یہ نہیں کہا کہ ذی نبی جی، یعنی صاحب النبی علیہ السلام، نہ کہ ذی نبی جی۔ ذی نبی ہو تو پھر تو ذو کہتے ہیں اشرف ہے، تو پھر یہ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اشرف ہوں، بلکہ صاحب النبی کی، صاحب النبی کہا کہ نبی زیادہ اشرف ہے صاحب سے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، یہ سمجھیں کہ اغلبیہ ہے، یہ اغلب قاعدہ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو آگے تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کی اس حوالے سے جو شرح کریں گے انشاءاللہ اور اس کی وضاحت کریں گے تو اس میں اس کو بھی ہائی لائٹ کیا جائے گا۔ اب مزجتا، جو لفظ مزجتا اس پہ بات کر رہے ہیں کہ مزجتا دمعن، مزجتا بصیغۃ المخاطب، یہ صیغہ مخاطب کے ساتھ ہے، خطاب للشخص، اس شخص کو خطاب ہے، الذی جردہ من نفسی، جس نے اپنے نفس سے ہی تجرید کی اور تعبیر کیا، عبرا بصیغۃ الماضی، عبرا اسے صیغہ ماضی کے ساتھ تعبیر کیا، عبرا بصیغۃ الماضی تعبیر کر دیا، اشارۃ الی تحقق وقوعی، یہ اشارہ ہے اس کے وقوع کے ہونے کی طرف، یعنی اس کے یقینی واقع ہونے کی طرف اشارہ ہے، جو ماضی سے تعبیر کر دیا ہے کہ تو نے بہا دیے، اس کا مطلب ہے کہ بہا دیے ہیں۔ اور والمزج، اب مزج کا معنی بتا رہے ہیں، والمزج الخلط، مزج کہتے ہیں ملانا، اور اکثر علماء لم یفرق بینہما، اکثر علماء نے ان دونوں کے درمیان فرق نہیں کیا، لیکن فرق بعضهم بان المزج انما يقال لما كان بعد الاختلاط حقیقۃ واحدۃ کالحلب المطبوخ من العسل والدہن والدقیق۔ کہتے ہیں کہ لیکن بعض علماء نے فرق کیا کہ مزج بلا شبہ اس وقت بولا جاتا ہے جب چیزوں کے ملانے کے بعد ایک ہی حقیقت ہو، یعنی کن چیزوں کو ملا دیا جائے تو پھر ایک ہی اس کی حقیقت ہو جائے اور ایک ہی نام اس پر بولا جائے، جیسے کالحلوی، جیسے حلوہ ہے، میٹھا ہے، اسے پکایا جاتا ہے شہد سے، تیل سے اور ستو سے۔ دیکھیں شہد، تیل، ستو، تین اجزاء ہیں، جب یہ ملائے مرکب ہوا
تو یہ مل کر ایک ہی حقیقت بن گئی، یعنی حلوہ، اور اس پر ایک ہی لفظ بولا جا رہا ہے حلوہ۔ اور والخلط اعم، اور لفظ خلط جو ہے یہ زیادہ عام ہے، سواء کان بعد اختلاطی، برابر ہے کہ ملانے کے بعد، مرکب کے بعد یہ ایک ہی حقیقت ہو، حقیقت واحدتن کما فی المسجد، جیسے کہ مسجد میں ہے، یا حقائق مختلفتن، یا مختلف حقیقتیں نہیں، جیسے کہ خلط دراہم بدنانیری، جیسے دراہم کا دینار کے ساتھ ملنا۔ اب دیکھیں مسجد میں جب وہ تینوں چیزوں کو ملایا گیا تو ایک ہی ہو گئی، اس پہ حلوہ بولا گیا، لیکن خلط زیادہ عام ہے کہ درہم اور دنانیر کو جب ملایا جاتا ہے تو اس پہ ایک حقیقت نہیں ہوتی، درہم دینار ہی ہوتے ہیں، دینار دینار ہی ہوتی ہیں، ملانے کے باوجود دو نام بولے جائیں گے کہ درہم اور دینار کا خلط، اسے مزج نہیں کہیں گے۔ تو کہتے ہیں فرق کیا ہے پھر، ان میں نسبت کون سی ہے؟ فبینہما عموم و خصوص مطلق، ان دونوں میں جو نسبت ہے وہ عموم و خصوص مطلق ہی ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ہر مزج خلط ہے، لیکن ہر خلط مزج نہیں ہے، بلکہ بعض خلط مزج ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب، یعنی فکل مسجد خلط بدون العکس، یعنی ہر مزج تو خلط ہے، اس کا عکس نہیں، دیکھیے یعنی ہر خلط مزج نہیں بلکہ بعض خلط مزج ہیں، لیکن ہر مزج خلط ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔